بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساڈے درمیان حاجی اکرم انصاری صاحب سابقہ ایم صدر پاکستان مسلم لیگ نون ساڈے درمیان موجود ہیں۔ اسی انہوں نے پوچھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیاں نال بہت زیادتی کر رہے ہیں اور بمباری کر رہے ہیں، بہت نقصان ہو رہا بیچارے فلسطینیاں دا۔ تے حاجی صاحب نو پوچھتے ہیں کہ تسی کی کہندے دے بارے؟ حاجی صاحب دسو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں گنجے شکر چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اس پہ بسم اللہ کی ہے باقاعدہ طور پر۔ اور آج کا جو آپ کا سوال ہے کہ یہ تقریباً جب سے پاکستان بنا فلسطین کی سرزمین پر انہی دنوں کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کیا۔ اسی طرح کشمیر کے اوپر بھی انڈیا کے غاصبوں نے قبضہ کیا۔ یہ ایک تاریخ ہے جو تقریباً 73-74 سال سے دنیا کے اندر رقم کی گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ آج اسرائیل جس انداز میں فلسطین کے اوپر، فلسطین کی عوام کے اوپر جس انداز میں انہوں نے بمباری کی ہے، اور میں ابھی خبر بھی سن رہا تھا کہ تقریباً 200 کے لگ بھگ، جن میں زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں، وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی املاک تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ وہ ایک منصوبے کے تحت اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر، پوری سرزمین کے اوپر قبضہ کرنے کی تگودو میں ہے۔ فلسطین کی سرزمین کے اوپر یہودیوں کی نئی نئی بستیاں آباد کرنا، اور وہ غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اوپر جس انداز میں دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس انداز میں اب فلسطینیوں کی سرزمین کے اوپر، غزہ کے اوپر یہودیوں نے وہاں پہ ریلیاں نکالی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو اپنے آپ کو با اثر مضبوط ترین سپر پاورز جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، آج ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، آج ان کی زبان بھی بند ہے، آج ان کے کان بھی بند ہیں، آج ان کا ذہن بھی کند ہو چکا ہے۔ آج ان کو فلسطین کے اندر ان بچوں کی شہادت، ان خواتین کی شہادت، اور ہمارے بوڑھے اور جوان فلسطینیوں کی شہادت جو ہے آج دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ سلامتی کونسل کا اجلاس بغیر کسی معنی کے ختم ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو
بہت ہی معزز اپنے آپ کو ممالک کی صف میں شامل کرتے ہیں، آج ان کی زبان کدھر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو انسانی تذلیل جو ہے وہ عروج پر ہے۔ اور اسی طرح کشمیر کے اندر تقریباً 74 سال سے ہی کشمیریوں کی ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر جو ظلم، جو وہاں پہ شہادتیں، جو وہاں پر انہوں نے ان کی املاک کو جلایا، تباہ و برباد کیا، وہ تمام کی تمام جتنی بھی رویداد ہے وہ آج پوری دنیا کے مصحفوں کو سنائی نہیں دے رہی، دکھائی نہیں دے رہی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ بوسنیا کے اندر جس انداز میں انہوں نے ظلم کیا 90 کی دہائی میں، اور وہاں پر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، اس وقت بھی ان کی زبانیں گونگ تھیں، لیکن جب وہاں پر سینکڑوں مسلمانوں کی اجتماعی قبریں سامنے آئیں تو پھر وہاں پر انہوں نے عمل کیا۔ مسلمان جہاں بھی ہیں، وہ بوسنیا کا ہو، وہ چیچنیا کا ہو، وہ ہرزگوینیا کا ہو، وہ فلسطین کا ہو، وہ کشمیر کا ہو، وہ عراق کا ہو، وہ افغانستان کا ہو، وہ لیبیا کا ہو، وہ مصر کا ہو، وہ شام کا ہو، وہ لبنان کا ہو، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پر ان پر جبر، ظلم اور ان کی شہادتیں جو ہیں نہ یورپین یونین کو دکھائی دے رہی ہیں، نہ سلامتی کونسل کو دکھائی دے رہی ہے، نہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دکھائی دے رہی ہے، نہ یو این او کو دکھائی دے رہی ہے۔ آج سپر پاورز جو کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر حکومت کرتے ہیں، حکومتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن جو ظلم ہے، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو یہ شہادتیں اللہ کی فضل و کرم سے جس انداز میں ہمارے مسلمان بزرگ، ہمارے بھائی، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے جس انداز میں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ظلم بھی ختم ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہوگا۔ تو میں آج کے اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آج کسی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، آج ہمیں مل کر تمام قدورتوں کو بھلا کر آج ہمیں فلسطین کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمیں آج کھڑے ہونا ہوگا۔ آج ان کے درد کے اندر، ان کے دکھ کے اندر ہمیں کھڑے ہو کر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مسلمان کا جسم جو ہے، اگر اس جسم کے اوپر کسی جگہ پہ بھی کوئی چوٹ آتی ہے، کوئی ضرب آتی ہے، تو وہ مجھے یقین ہے کہ پورے عالم اسلام کو اس کی درد جو ہے وہ محسوس ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ آج
وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی اپوزیشن کے، بغیر کسی حکومت کے تمام کو مل کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، تاکہ عالم جو طاقتیں ہیں ان کو پتہ چلے کہ عالم اسلام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہے، متحد ہے، اور اگر اس کے ساتھ صلح ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام سیسا بلائی کی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ حاج صاحب کا شکریہ ادا کر دیں، مذمت کر دیں کہ اسرائیل جڑا بدماشی کر رہا فلسطینہ دے انہاں نال زیادتی ہو رہی ہے، اسی پر زور مذمت کر دیں تے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیاں دے اپنا رحم تے فضل کرے، اسی فلسطینیاں دے نال انہاں دے نال ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال انہاں دے کرم تے فضل کرے۔ السلام علیکم۔